اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی فرمائی، مجھے حضرت صاحب کے ساتھ حج کرنے کی بھی سعادت ملی، بلکہ میرے گھر والے بھی ساتھ تھے اس قافلے کے اندر۔ اس کو چل مدینہ بولتے ہیں، اور بندے کا پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے نا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، بندے کے ساتھ سفر کرو پھر پتہ چلتا ہے۔ یار میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بندے باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ لیکن کبھی کسی کو سر کے بل جاتے دیکھا ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یار کبھی کسی کو سر کے بل جاتے دیکھا ہو آپ نے؟ لیکن میں نے دیکھا کہ یار جب ہمارا چل مدینے کا قافلہ مدینہ شریف پہنچا ہے تو گاڑی جو ہے، گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ لگائی گئی۔ حضرت صاحب نے گاڑی سے جب نکلے تو اس طرح کلا بازی لگائی، سب سے پہلے آپ کا سر زمین پر لگا اور اس کے بعد باقی جسم زمین پر لگا، سر کے بال مدینہ شریف۔ اور پھر آپ چل رہے ہیں، در و دیوار چوم رہے ہیں، خاک چوم رہے ہیں، خاک اٹھا کر بدن پر ڈال رہے ہیں۔ یہ مدینہ شریف کی تعظیم اور ان کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت۔ آپ میں سے جو کبھی کوئی مکہ معظمہ مدینہ شریف گیا ہو، وہاں پر ایک کھجور ملتی ہے، اجوا کھجور، بڑی مشہور ہے اور بڑی قیمتی کھجور ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کھجور کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ایک وہ وقت ہوتا تھا کہ ڈالڈا گھی کوئی لے کے جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، چھپا کے لے کے جاتے تھے، چھپا کے لے کے جاتے تھے کہ لوگ کہیں گے یہ ڈالڈا کھانے والا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھو کہ اجوا کھجور کی یہ کیفیت تھی کہ اگر کوئی لے کے جاتا تھا چھپا کے لے کے جاتا تھا۔ اجوا کھجور سب سے نکمی کھجور سمجھی جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے گھر تشریف فرما ہوئے، جلوہ فروز ہوئے، اور شکل و صورت سے بھی دیکھو نا تو بڑی بڑی خوبصورت کھجوریں، وہ آپ کو، میرا مطلب ہے کہ 8-10 ریال میں 12 ریال میں کلو مل جائیں گی، اور یہ چھوٹی سی کھجور ہوتی ہے اور اس کے اوپر جھلیاں پڑی ہوتی ہیں، جس طرح ملوک کے اوپر نہیں جھلیاں پڑی ہوتی اس طرح، لیکن اس کی قیمت اتنی کہ 100 ریال کلو، 150 ریال کلو، اتنی قیمتی کھجور۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر جلوہ فروز ہوئے تو وہ خوش بڑا ہوا اور پریشان بھی بڑا ہوا۔ خوش اس وجہ سے کہ امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے، اور پریشان اس وجہ سے کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں، گھر میں تو صرف وہ اجوا کھجور رکھی ہوئی ہے، اور جو ہر کوئی چھپا کر میرا مطلب لے کے جاتا ہے، یہ تو کسی کے سامنے رکھنا ویسے بھی بے عزتی والی بات ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی اجوا لاؤ، ہم اجوا سے محبت کرتے، ہم اجوا سے محبت کرتے۔ بس سرکار سے زبان سے نکلنے کی دیر تھی، ہر طرف اجوا جا ہو گئی، یا چاہے وہ شکل کی کیسی ہے لیکن اس کی قیمت دیکھو کتنی بڑھ گئی، جس کو کہتے ہیں تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کون جانتا تھا یار، موٹے موٹے ہونٹ، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی تو مقام کیسا پایا ہے۔ فرمایا بلال تو اشہدو کہتا ہے، اشہدو کی بجائے تیری زبان سے اشہدو نکلتا ہے، فرمایا جتنی دیر تک اذان نہیں کہے گا سورج ہی نہیں نکلے گا۔ مقام کیسا ملا ہے، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ۔ یار مدینہ شریف کون جاتا تھا یار، ڈرتے کوئی جاتے نہیں تھے۔ یہ یثرب تھا اور بیماریوں کی آماج گاہ،
تندرست جائے تو بیمار ہو کر واپس آتا تھا، لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ اور جب اسی جگہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو گیا، اب یہ مدینہ منورہ بن گیا، اب یہاں کی خاک جو ہے وہ کوڑ جیسے مرضوں کے لیے بھی شفا بن گئی۔ تو حضرت صاحب کا قافلہ مسجد قباء میں گیا، مسجد قباء مدینہ منورہ میں، جہاں پر 2 رکعت نفل پڑھو تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، تو وہاں پر نا وہ کوئی بندہ کھجوریں بیچ رہا تھا، اجوا کھجور، اور بڑی سستی دے رہا تھا، یعنی یوں سمجھے کہ اس کی قیمت اگر 100 ریال کلو تو وہ 20 ریال کلو دے رہا تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایسے ہی سوچ آئی، اسلامی بھائی لگے نا خریدنے، فرمانے لگے میں نے ایک کھجور ایسے کھولی نا تو اس میں کوئی مخلوق چل رہی تھی، نہیں سمجھ لگی بات؟ اب فرمانے لگے کہ مدینے کی کھجور ہے، میں کیسے لوگوں کو منع کروں نہ لو؟ میں سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے اسلام بھائی کو اکٹھا کیا، فرمانے لگے کہ بھئی یہ کھجور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی تھی، انسانوں نے اس کو قبول کرنے میں دیری کر دی، اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کے حوالے کر دیا، اب ان کو تنگ نہ کرو۔ سمجھانے کا انداز دیکھو کیسا بھی آتا ہے۔